سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے پروردگار نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت بہتر ہی رہے گی آپ کے لیے دنیا سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الضحیٰ ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 93 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ ہم 92 سورتوں کا درس سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 11 ہے، یعنی یہ سورۃ مبارکہ سورۃ الفجر کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ اللیل 9ویں نمبر پہ نازل ہوئی، 10ویں نمبر پہ سورۃ الفجر نازل ہوئی، اور 11ویں نمبر پر سورۃ الضحیٰ اس کا نزول ہوا۔ 11 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلی سورت جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا، اس کا آغاز واللیل کے لفظ سے ہوا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی زمانہ جاہلیت میں گزری ہے، تو گویا ایک رات کی تاریکی کے بعد پھر ان پر دن کا اجالا آیا، اس لیے وہاں پہلے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، پہلے رات کا ذکر ہے پھر دن کا ذکر ہے۔ ادھر جہاں بات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی اجالا اور اجالا ہی ہے، نور ہی نور ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے قسم اٹھائی وہ دن کا اجالا ہے۔ والضحیٰ، ضحیٰ علماء نے لکھا ہے دن کے اس وقت کو کہتے ہیں جس میں سورج کی روشنی تیز ہو کر اس میں حرارت پیدا ہو جاتی، اس سے زیادہ حرارت تو شاید دوپہر کے وقت میں ہو،
لیکن اس وقت سورج ایک تو بلندی پہ چلا جاتا ہے اور دوسرا اس کی دھوپ اتنی تیز ہو جاتی کہ اس کی طرف دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ جو چاشت کا وقت ہے اس میں ایک تو سورج زیادہ بلندی پہ نہیں ہوتا، اس سامنے کی طرف ہی ہوتا ہے، اور دوسرا دھوپ میں تیزی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ انسان دیکھ نہ سکے۔ اس وجہ سے اس کو بہت اچھی طرح دیکھ لینا ممکن ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجالا ہے، آپ کا جو نور ہے، اس نور کو دیکھ لینا بھی انسان کے قوت میں ہے، انسان کے بس میں ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس وقت کی قسم اٹھائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چاشت کا وقت اشراق کے وقت کے کوئی گھنٹہ 1.5 کے بعد ہوتا ہے عام طور پہ۔ آج کل 8:15 بجے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت میں 2 سے لے کر 12 تک نوافل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت میں 8 نوافل ادا کیے تھے، لہذا یہ بھی دن کی ایک اہم عبادت ہے۔ اسی کو اوابین کی نماز بھی فرمایا گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور مغرب کی نماز کو اوابین کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، 6 نفل مغرب کی نماز کے بعد ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کو احادیث میں اوابین کا نام نہیں دیا گیا۔ اوابین کا جو نام دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اوابین کی نماز فرمایا، اواب کہتے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف جانے والوں کی جو نماز فرمایا وہ یہ چاشت کی نماز ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے وقت کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کی تاریکی مکمل ہو جائے، یعنی رات کا اندھیرا خوب پھیل جائے، اس میں بھی اس کے کمال کی قسم ہے۔ تو جس طرح دن ہو اور اس کے بعد رات آتی ہے، رات ہو تو اس کے بعد دن آتا ہے، اللہ پاک کا یہ ایک نظام ہے۔ اسی طرح اسی نظام کے تحت اللہ پاک پہلے اگر کفر اور ضلالت اور گمراہی کی گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، تو اب نور نبوت کا اجالا بھی دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ جب نازل ہوئی، اس کے نزول کے سبب میں 2-3 واقعات لکھے۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے صحیح احادیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی بنا پر، تکلیف تھی یا بیماری تھی، اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تہجد کی نماز نہ پڑھی جا سکے۔ تو آپ تہجد نہ پڑھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، جو انتہائی خطرناک خاتون تھی، اس نے تانا دیا، طنز کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جو اس کے پاس پیغام بھیجا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیغام بھیجنے والے کون تھے؟ اللہ رب العالمین، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ اللہ آپ کو پیغام بھیجتے، نعوذ باللہ وہ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جو اس کے پاس پیغام بھیجتا تھا اس نے اب اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اب اس سے ناراض ہو گیا۔ ایک واقعہ تو بعض احادیث مبارکہ میں یہ آیا، اور دوسرا یہ آیا کہ ایک دفعہ یہودیوں نے یا یہودیوں کے کہنے پہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں اصحاب کہف کے متعلق تھا، ایک سوال اس میں روح کے متعلق تھا، روح کیا چیز ہے،
اور ایک سوال اس میں ذوالقرنین سکندر کے متعلق تھا، وہ کون تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پہ فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے یہ ایسا کروایا، یا جو بھی صورتحال پیش آئی آپ نے یہ فرمایا کہ کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر سلسلہ وحی رک گیا، کئی دن گزر گئے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف ہی نہیں لائے۔ آپ کے خیال میں تو یہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ کر میں اس کا جواب ان کو دے دوں گا، لیکن اس کے بعد جب وحی بند ہوئی تو کافر روز آ کے ستاتے اور تنگ کرتے کہ جناب آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، کل نہیں آئی ابھی۔ اب وہ تانے دیتے، اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب وہ جو اس کے پاس آیا کرتا تھا نا، وہ اب اس کو چھوڑ گیا ہے، وہ اب اس سے ناراض ہو گیا ہے، اب نہیں اس کی بات چلنی۔ تو چند دن کے بعد جب وحی آئی تو سب سے پہلا پیغام یہی آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی آپ نے کل کے متعلق یا مستقبل کے متعلق کوئی بھی کام کہنا ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہو، اس کی برکت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنا جوتا بھی بنوانے جانا ہے، موچی کے پاس بھی جانا ہے، تو تب بھی یہ کہو کہ انشاءاللہ میں جوتا بنوانے جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور تمہیں وہاں پہ ملے ہی نہ، وقت ضائع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی کہ کاموں کے اندر اللہ پاک برکت نصیب فرمائیں گے اور کام کے اندر سہولت ہوگی۔ تو پہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہی دی گئی، اور آپ کی وساطت سے ہمیں ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ فترت وحی یعنی وحی کے بند ہونے کا زمانہ اور بھی موقعوں پہ پیش آیا۔ ایک بالکل ابتدائی اسلام کے اندر شروع میں ہی ایک دفعہ وحی آنے کے بعد چند دن کے لیے وحی بند ہو گئی تھی، تو کافر پروپیگنڈا کرنے لگے کہ جناب ان کو ان کے رب نے، ان کے پاس آنے والے نے وہ چھوڑ دیا، ان کو وہ ناراض ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ جس طرح رات آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، تو شاید کسی کو لگتا ہو کہ اب دن کا اجالا نہیں ہوگا، لیکن دن پھر بھی آ کے رہتا ہے۔ اسی طرح اگر وقتی طور پہ کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے تو نور وحی آپ کے پاس آ کر رہے گا۔ چنانچہ قسموں کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک، میرے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلا، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ صرف جو ہے وہ آپ سے جیلس ہے، آپ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ وقتی طور پر تربیت کے لیے کچھ ایسے حالات آئے، لیکن اللہ پاک آپ کا ہی رب ہے، ربو کا، وہ آپ کا ہی رب ہے۔ کتنی اپنائیت اور کتنی چاشنی ہے اس لفظ کے اندر، آپ کو آپ کے رب نے بالکل نہیں چھوڑا، نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے۔ یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی اور اولا سے مراد دنیا کی زندگی۔ مراد یہ ہے کہ آگے اگلا جہان جو ہے وہ آپ کے لیے اس جہان سے بہتر ہوگا،
لہذا آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہو۔ اور دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے مراد اگلے زمانے کی زندگی، مستقبل، اور اولا سے مراد ماضی۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے افضل اور بہتر ہوگا، آپ کی ترقیات ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ کافر جلتے ہیں، جلتے رہیں، آپ کا اللہ سے تعلق بڑھے گا، آپ کے اسلام اور آپ کے دین کو اللہ مضبوطی عطا کرے گا، آپ کے ساتھی جو ہیں ان کی عظمت اور شان بلند ہوتی چلی جائے گی، مالی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے بھی آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی وساطت سے دین کا کام کرنے والوں کے لیے کہ ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو دیکھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، قوم کے لوگ بھی ساتھ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی اللہ کی ملاقات کے شوق میں، محبت میں ذرا جلدی قدم اٹھاتے قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے، جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم اولائی علی اثری، اللہ میری قوم بھی میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کس کو فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کو، اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور ادھر اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے؟ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کر ہی لیا ہے تو اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، تو پھر میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا۔ میں اللہ سے راضی تب ہوں گا جب میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ اللہ پاک نے کیسے اپنے پاک پیغمبر ہمیں عطا فرمائے۔ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے، پریشان، غم زدہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا سلام پیش کیا اور پوچھا کہ اللہ پاک پوچھ رہے میرے محبوب کیوں غم زدہ بیٹھے، کیوں پریشان بیٹھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ پاک کو پیغام دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں رہنے دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، تب بھی لفظ کیا ہوگا؟ امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو اللہ کے محبوب کی بڑی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی بڑی محبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان دونوں کی محبت اور شفقت اور رحمت ہمارے اوپر ہے، اس امت کے اوپر ہے، انسانیت کے اوپر ہے۔ اللہ بھی ہمیں اپنی بھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پر جو انعامات کی بارش کی ہے
اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما